ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے انسان کی خامی بیان فرمائی کہ انسان کے اندر خامی یہ ہے کہ یہ بہت بے صبرہ ہے، جلد باز ہے بہت زیادہ، اور اپنی اس جلد بازی اور بے صبری کی وجہ سے، بے صبرے پن کی وجہ سے کم ہمتی کا مظاہرہ بھی کر جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، اور تکلیف اور پریشانی تو پہنچنی ہے، مصیبت تو آنی ہی آنی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں تو دار الامتحان ہے، دار المصائب ہے، دنیا میں تکلیف اور مصیبت آنی ہی آنی ہے، کسی بھی حالت میں، وہ چاہے مالی اعتبار سے ہو، وہ جسمانی اعتبار سے ہو، وہ عزیز و اقارب کے حوالے سے ہو۔ ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور بضرور، لفظی ترجمہ ہے آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، اور مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں پریشانی میں مبتلا کریں گے، ہم تمہیں تکلیف میں مبتلا کریں گے، ہم تمہیں دکھ میں مبتلا کریں گے، چاہے وہ خوف کی صورت میں ہو، چاہے جان و مال کے نقصان کی صورت میں ہو، چاہے تمہارا جو کاروبار، لین دین، زمین جائیدادیں، ان کے نقصان کی صورت میں ہو، تو یہ تو ہم کریں گے، یہ تو ہونا ہے۔ اچھا، پھر اب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ جب تکلیف آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ چیخ و پکار اور جزا فضا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کوئی انتہائی غلط قدم اٹھا لیتا ہے، اور جب خوشی آتی ہے تو اوقات سے باہر نکل جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ پھر وہ کیا کرے۔ تو یہ دونوں حالتیں تباہ کن ہیں، یہ دونوں حالتیں انسان کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہیں۔ وہ ناشکرہ پن اختیار کرے تو بھی خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اور وہ مایوسی کا شکار ہو جائے تب بھی وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے والا ہے۔ دیکھیں کئی لوگ مایوسی میں آ کر، کسی بڑے نقصان میں آ کر، دکھ میں آ کر خدا نخواستہ خودکشی تک چلے جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں یا اوروں کو مار ڈالتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ تو اللہ تعالیٰ اب اگلی آیات میں فرما رہے ہیں ہاں ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے، اور ان نقصانات سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ایسی حالت میں انسان اپنے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اپنائے تو وہ نقصان اور خسارے سے بچ جائے گا۔ بلکہ پچھلی آیات میں تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ جو قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے نا، اس دن جو شخص برے حالوں میں چلا گیا دنیا سے تو وہ کہے گا یا اللہ میری اولاد کو دوزخ میں پھینک دے مجھے بچا لے، یا اللہ میری بیوی بچوں کو پھینک دے مجھے بچا لے، یا اللہ میرے پورے خاندان کو پھینک دے جہنم میں مجھے بچا لے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یا اللہ جتنے لوگ زمین پہ تھے سب کو پھینک دے مجھے بچا لے۔ تو وہ ہم نے پڑھا تھا کل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے بچیں اس برے انجام سے؟ کیا کام کریں، کیا عادات اپنائیں، کیا صفات اپنائیں؟ اب وہ اگلی آیات میں جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی وہ اس برے انجام سے بچ جائیں گے، وہ مشکلات میں صبر بھی کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ حوصلہ بھی دیں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، اور آخرت کے برے انجام سے بھی بچیں گے۔ الا المصلین، ہاں البتہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، الذین، اور وہ لوگ، ہم جو، علی صلاتہم اپنی نمازوں پر، دائمون قائم رہنے والے ہیں، ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کبھی موقع مل گیا تو پڑھ لی، نہیں ٹائم ہے تو نہیں پڑھی چھوڑ دی، نہیں، دائمون، اہتمام کے ساتھ، مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ وہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ،
فی اموالہم جن کے مالوں میں حق معلوم ایک متعین حصہ ہوتا ہے، للسائل مانگنے والوں کا بھی، والمحروم اور ضروریات زندگی سے محروم لوگوں کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو مال دیا ہے تو خاص طور پر جن کو اللہ نے زیادہ نوازا ہے تو ان کے مال میں اللہ نے اوروں کا حصہ بھی زیادہ رکھا ہے۔ اب وہ لوگ اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ اس مال میں غربا، مساکین، محتاج ان لوگوں کا حصہ ہے اور ان کا حق ہے اور ہم نے ان کا حق دینا ہے۔ یہ یعنی ان کی سوچ یہ ہو کہ یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر اور ہمارا یہ فرض ہے، ہم نے ان کو دینا ہے۔ ہم نے ابھی کل پرسوں پڑھا ہے کہ وہ لوگ جن کو دوزخ میں پھینکا جائے گا اور بہت ہی برے حالوں میں پھینکا جائے گا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ اور اسی 29ویں پارے میں سورہ المدثر میں ہم پڑھیں گے کہ فرشتے پوچھیں گے کہ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، ارے بدبختوں کیا الٹے کام کرتے تھے کہ آج تمہیں دوزخ میں پھینکا جا رہا ہے؟ تو اس میں سے ایک بات وہ یہ بھی کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم محتاج کو کھلاتے نہیں تھے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے حق رکھا ہے ان کا ہمارے مالوں کے اندر، اور ہمارا کام کیا ہے کہ جب وہ حقدار ہمارے سامنے آئے تو ہم اس حقدار کا حق اس تک پہنچائیں۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ عائد ہوا ہے۔ لیکن کیا ہے، یہ شخص اس حقدار کا حق مارتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے جمع فاؤہا، اکٹھا کیے جا رہا ہے، چھپائی جا رہا ہے، محفوظ کیے جا رہا ہے، نہیں۔ والذین ہم فی اموالہم حق، یہ بات ہم نے بہت جگہ پڑھی ہے، بہت جگہ ہم نے یہ جملہ پڑھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کے معاشی نظام کی ایک شق ہے یہ بڑی بھی، کہ ناداروں کا خیال رکھا جائے، ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا خیال رکھا جائے۔ اس سے جو دینے والا ہے اس کے اندر انفاق کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے نا، کئی دفعہ انسان کی باڈی کے اندر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کو پھر نکالنا پڑتا ہے، نہ نکالیں خدا نخواستہ تو وہ انفیکشن پوری باڈی میں پھیلتا دیکھیں نا، یہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، شعاعیں لگا کر ان کے اندر وہ جو فاسد مادہ ہے اس کو ختم کرنا ہے، اس کو تباہ کرنا ہے۔ اگر نہ کیا تو یہ پھیل جائے گا پوری باڈی میں، اور پوری باڈی میں پھیل گا تو پوری باڈی کو تباہ کر دے گا۔ اسی طرح یہ جو مال ہے نا، تو مال میں بسا اوقات یہ بھی مال کا انفیکشن ہو جاتا ہے، اس کو نکالنا ہے بھائی۔ اب جب انسان نکال دیتا ہے نا تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کی باڈی پاک ہو، اس کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی 10ویں پارے میں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کا مال لیجئے، صحابہ کرام کا آپ مال لیجئے، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، آپ ان کو پاک بھی کریں گے، وتزکیہم بہا، اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ ہو جائے گا، یعنی دل بھی صاف ہو جائے گا، مال بھی صاف ہو جائے گا۔ تو یہ جب محتاج کا حق جب جاتا ہے نا تو دل بھی پاک ہو جاتا ہے، مال بھی پاک ہو جاتا ہے، ورنہ دل بھی گندا ہو جاتا ہے، مال بھی گندا ہو جاتا ہے، پھر معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر بگاڑ اور فساد، اور جس تک جا رہا ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بڑی مہربانی ان کی، بڑی نیکی کی میرے ساتھ، بڑی بھلائی کی انہوں نے میرے ساتھ۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مالوں کے اندر ایک متعین حصہ ہے، للسائل مانگنے والوں کا، والمحروم اور محروم ضروریات زندگی سے محروم لوگوں کا۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ انسان کی جو قدرتی طور پر ناشکرا بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن وہ بخیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ پھر وہ مطلب جلد باز بھی ہے، اور پھر ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں میں ضرور آزماؤں گا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ مطلب یہ سارا کچھ بھی آزمانا بھی ضرور ہے، یہ اس کے اندر چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، پھر وہ کیسے نہیں یہ کرے گا؟ تو یہ طریقے بتائیں ہیں نا، ان کو اختیار کریں، یہ طریقے اپنائے۔ ہم نے بار بار صفات پڑھی ہیں قرآن کریم کے اندر، سچ بولنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، دوسروں کا حق پہنچانے والے، توبہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، ہاں، اور اس کے علاوہ عاجزی اختیار کرنے والے، دعائیں کرنے والے، سجدے، یہ بہت ساری جو قرآن کریم میں صفات ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہے
کہ وہ اندر جو خامیاں ہیں نا وہ ختم ہوں، وہ نکلے اندر سے. دیکھیں کسی آدمی کے اندر نا اگر کوئی بیماری ہے، مرض ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے نمبر 1 خوراک میں بھی احتیاط کرنی ہے، آپ نے علاج بھی مسلسل رکھنا ہے، اور آپ نے اس کے علاوہ چلنے پھرنے یا فلاں چیزیں ان میں بھی پرہیز کرنا ہے، اور آپ نے اپنے آرام وغیرہ کا ان کا بھی، یہ سب چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے. بیائی ہی اسی طرح یہ جو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہیں جن کو رذائل کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات رکھی ہیں. ٹھیک ہے، کہیں پر بچنا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ پرہیز ہے، کہیں اپنانا ہے کہ یہ کرنا ہے. ان سب کا مقصد وہ جو انسان کے اندر خامیاں ہیں وہ ختم ہو، اور وہ انسان اندر سے پورا ہوتا جائے، مکمل ہوتا جائے. اور یہ ایک مسلسل عمل ہے. جب انسان یہ مسلسل عمل اپناتا ہے نا، تو جب وہ مرتا ہے نا، اس عمر کو پہنچتا ہے، تو اس کی باڈی جو ہے یا اس کا وجود جو ہے وہ تقریباً پاک ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ جنت میں جانے کے قابل ہو گیا. تو یہ پوری دنیا، پوری زندگی کا پروسیس ہے، یہ کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے. میرے نا ایک عزیز ہیں، وہ اس دن ایک بات کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ انسان کی اوسط عمر 80 سال ہے. انسان کی اوسط عمر وہ کہہ رہے تھے کہ 80 سال ہے، فطری عمر بلکہ 80 سال ہے. اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی، 80 سال کیوں فطری عمر، ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جوڑ رکھے ہوئے ہیں، 360 جوڑ ہم کہتے ہیں. ٹھیک، وہ کہنے لگے کہ ان میں سے کچھ جوائنٹس ایسے ہیں کہ جو 80 سال کی عمر میں جا کر اپنا کام شروع کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو بڑا ہو رہا ہے اس کی باڈی اپنے تمام اعضاء جو ہے آہستہ آہستہ کھول رہی ہے. کچھ اعضاء ایسے ہیں، جوڑ ایسے ہیں جو 20 سال کی عمر میں جا کر کھلتے ہیں، کچھ 30، کچھ 40، کچھ 50. کچھ خواتین کے جسمانی اعضاء ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد کھلتے ہیں جا کر. جو شادی کے بعد، مردوں کے کچھ جوڑ ایسے ہوتے ہیں جو شادی کے بعد فنکشنل ہوتے ہیں، وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 40 سال کے بعد، کچھ 60 سال کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کچھ 80 سال کی عمر میں جا کر فنکشنل ہوتے ہیں. تو اسی طرح انسان جب یہ مسلسل یہ اپنی بہتری کرتا جاتا ہے، ایک چیز، دوسری چیز، تیسری اپنائی. اور آپ دیکھیں گے کہ چوں انسان کی عمر آگے بڑھتی ہے نا، انسان ایک نہ ایک خوبی اپناتا جاتا ہے. پہلے نہیں ہوتی تھی، میچورٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک نہ ایک خوبی اختیار کرتا جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد ایک اور، کچھ عرصے کے بعد ایک اور، کچھ عرصے کے بعد ایک اور. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، اچھا انسان ہے جس کو لمبی عمر ملی اور اس نے اپنی پوری اصلاح کی. یہ مکمل ہو رہا ہے. پھر بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو وہ جو خرابیاں ہوتی ہیں نا، وہ خود ہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خوبیاں اب آ رہی ہیں، خرابیاں ختم ہو رہی ہیں. پھر جب اس کی خوبیاں بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہیں اور خامیوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے، تو اسرائیل آ جاتا ہے. جنت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اسلام کے اندر بڑھاپا مل جائے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. والذین یصدقون، اور وہ جو تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین، قیامت کے دن کی. اور وہ جو قیامت کے دن کی تصدیق، قیامت کے دن کو سچا مانتے ہیں. والذین، اور وہ، ہم جو، من عذاب ربہم، اپنے رب کے عذاب سے، مشفقون، ڈرنے والے. وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ انسان کو بہت سے مواقع پر بچاتی ہیں برائی سے اور گناہ سے بچاتی ہیں، بہت سے مواقع پر. کئی دفعہ شعوری طور پر اور کئی دفعہ لا شعوری طور پر انسان کو گناہ اور برائی سے بچاتی. یہ ساری چیزیں بہت سے مواقع کے اوپر. آخرت کی فکر، بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، میں کیا جواب دوں گا. اچھا، ہمارے اندر نا کوئی نہ کوئی بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، بہت بڑی بات کو ہم اگنور کر دیں گے اور چھوٹی سی بات کو ہم اختیار کیے رکھیں گے، پکڑے رکھیں گے. اس کے پیچھے اللہ کا وہ خوف، ڈر، آخرت کی فکر، یہ چیز ہوتی ہے. اور نہیں یار، میں نے کہا اللہ کے سامنے جانا، نہیں یار میں یہ نہیں کرنا، اللہ مجھے بچائے، اللہ مجھے محفوظ رکھے اس سے، اللہ مجھ پر یہ وقت نہ لائے. یہ ہے اللہ کا ڈر. اللہ مجھے اس سے بچائے، اللہ مجھ پر یہ وقت نہ لائے، اللہ نہ کرے کہ میں اس کام میں مبتلا ہو جاؤں. یہ اللہ کا ڈر ہے.
یہ اللہ کا ڈر ہے. تو والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. اور انا بے شک عذاب ربهم ان کے رب کا، ان عذاب ربهم ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بے فکر ہو جائے. ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اسے اپنے آپ کو بے فکر سمجھ لے، نڈر ہو جائے اس کے اوپر. نہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان بے فکر ہو جائے. والذین، اور وہ ہیں، ہم جو لفروجہم اپنی عزت و آبرو کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا سوائے علی ازواجہم اپنی بیویوں کے، الا علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے، او یا ما ملکت ایمانہم جو ان کی باندیاں ہیں، یا جو ان کی باندیاں ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے. فَإِنَّهُمْ، تو ایسے جو لوگ ہیں، یعنی جو اپنی بیویوں کے پاس جا کر اپنی حاجات پوری کرتے ہیں، یا پہلے زمانے کے اندر تھا کہ غلام یا باندی کا تصور جو تھا، تو باندیوں کے ساتھ جو اپنی حاجات پوری کرتے ہیں تو ان پر تو کوئی گناہ نہیں، یہ تو جائز ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے. فَإِنَّهُمْ، تو ایسے لوگ غیر ملومین، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. ہاں، فمن، پس جو ابتغاء ڈھونڈے، تلاش کرے، وراء ذالک اس کے علاوہ، وہ رشتے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ تعلق جن سے اللہ نے روکا ہے، جو وہ ڈھونڈے، وہ تلاش کرے، فاولئک، تو وہی لوگ ہیں، ہم العادون، حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے بڑھنے والے. والذین، اور وہ لوگ، ہم جو لاماناتہم اپنی امانتوں، وعہدہم اور اپنے عہدوں کی، راعون حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، ہم جو بشہاداتہم اپنی گواہیوں کے اوپر، قائمون کھڑے ہونے والے ہیں، ڈٹنے والے ہیں. والذین، اور وہ، ہم جو علی صلاتہم اپنے نمازوں کی، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنے نمازوں کی حفاظت، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک، یہ لوگ، فی جنات مکرمون، جنتوں میں اور بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھے جائیں گے اور رہیں گے. اولئک فی جنات مکرمون، تو یہ لوگ، تو پیچھے جو تھا نا کہ یہ عذاب ہے جن لوگوں کے لیے، ہاں یہ لوگ عذاب سے مستثنا ہوں گے جن میں یہ صفات، اور یہ صفات قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ آئی ہیں، مختلف صفات، ان میں سے کچھ یہاں پر بھی آئی ہیں. فما لی، کیا ہو گیا، الذین کفروا، ان کافروں کو، فما للذین کفروا، ان کافروں کو کیا ہو گیا، قبلک، کہ آپ کی طرف، مہطعین دوڑے چلے آ رہے ہیں. فما للذین کفروا، ان کافروں کو کیا ہو گیا، قبلک مہطعین آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں. عن الیمینی دائیں طرف سے، وعن الشمالی اور بائیں طرف سے، عزین غول در غول، جماعت در جماعت. یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہے وہ تھوڑی تھوڑی پھیل رہی ہے اور آپ کی آواز تھوڑی سی اٹھ رہی ہے، تو اب کفار جو ہیں وہ تھوڑے سے فکر مند ہوئے، پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو دبانے کے لیے مختلف طریقے آزمانے شروع کر دیے اور اختیار کرنے شروع کر دیے، کبھی کوئی طریقہ، کبھی کوئی طریقہ، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین، ان کافروں کو کیا ہو گیا، یہ دوڑے چلے آ رہے ہیں آپ کی طرف. عن الیمین وعن الشمال عزین، اور جماعت در جماعت اور غول در غول، جتھوں کے جتھے دائیں بائیں سے آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کہہ لیں، یا حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. ایطمع، کیا خواہش رکھتا ہے، کلو ہر ایک، امرئ منہم ان میں سے، ایطمع کل امرئ منہم کیا ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے، ان یدخلا کہ وہ داخل کیا جائے، جنت نعیم نعمتوں والی جنت میں.
کیا ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے؟ کلا، ہرگز نہیں. انا، بے شک ہم نے، خلقناہم، ان کو پیدا کیا، مما، اس چیز سے، یعلمون، جو یہ خود بھی جانتے ہیں. ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں، یعنی انسان جس حقیر چیز سے پیدا ہوا ہے. فلا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق، مشرقوں کے رب کی، والمغارب، اور مغربوں کے رب کی. رب المشارق، اس کی تفصیل کئی دفعہ آ چکی ہے. رب المشرق بھی آیا ہے، مشرق کا رب. رب المشرقین بھی آیا ہے، دو مشرقوں کا رب. رب المشارق سورۃ الصافات میں بھی آیا ہے، یہاں پر بھی آیا ہے. میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی، والمغارب، اور مغربوں کے رب کی یا ان کے مالک کی. انا لقادرون، ہم اس بات پر قادر ہیں، علی ان نبدل، کہ ہم بدل کر لے آئیں، خیرا منہم، ان سے بہتر. ان کو ہٹا دیں، ان کو ختم کر دیں، اور ان کو بدل کر ان سے بہتر لے آئیں. وما نحن، اور نہیں ہیں ہم، بمسبوقین، اس بات سے عاجز. ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں، ہم قادر ہیں اس بات پر. فذرہم، چھوڑیے ان کو، یخوضو، یہ بہکتے پھریں، ویلعبوا، اور کھیل کود میں مست رہیں، حتی، یہاں تک کہ، یلاقو، جا ملیں، یومہم، اپنے دن سے، الذی، وہ دن، یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ انتہا کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے، چھوڑیں ان کی فکر چھوڑیں، ان کی طرف سے پریشان ہونا، پریشان نہ ہوئیے آپ، بلکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا فذرنی، ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں جانوں اور یہ جانیں. فذرہم، چھوڑیے ان کو، یخوضوا، یہ بہکتے پھریں، ویلعبوا، اور اپنے کھیل کود میں مست رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ جا ملیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یوم، اس دن، یخرجون، یہ نکلیں گے، من الاجداث، قبروں سے، اس دن یہ قبروں سے نکلیں گے، سراعا، دوڑتے دوڑتے، جلدی جلدی، کأنہم، جیسے، الی نصب، نصب کہتے ہیں کوئی ٹارگٹ فکس کیا ہو نا، جیسے ریس ہوتی ہے نا تو اس میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، تو جو اس میں حصہ لینے والے ہوتے ہیں نا وہ پوری کوشش کر کے اور زور لگا کر دوڑ رہے ہوتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے. وہ جو ٹارگٹ فکس کیا ہوتا ہے نا اسے نصب کہا جاتا ہے. کأنہم الی نصب یوفضون، ایسے جیسے کسی ہدف کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ایسے اٹھ کے نکلیں گے، پھر بھاگیں گے. یہ جو قیامت آئے گی اور انسان قبروں سے نکلیں گے تو یہ ایسے بھاگتے ہوئے ان کا یہ حال ہوگا اس وقت. اور 13ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم، دوڑے چلے جا رہے ہوں گے اور ان کی سر جو ہیں وہ اوپر کی طرف. یہ ابتدائی مناظر ہوں گے جب پوری کائنات کو یہ تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. خاشعتن، اور جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، ترحقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اب یہ اگلا منظر ہوگا، اگلا منظر جب ان کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا، او ہو یہ کیا، ہماری تو خیر نہیں، ہم تو گئے. اب یہاں ذلت کے مارے اب ان کے سر جھک گئے. خاشعتن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، ترحقہم ذلہ، اور چھائی ہوئی ہوگی ان کے اوپر ذلت. ذالک الیوم، یہ ہے وہ دن، الذی کانوا یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا. یعنی پھر اعلان ہوگا، ہاں ہاں آ گیا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا تھا. بس یہاں تک.